شیعہ سنیاں و شام دا جنگل قیامت دا منظر پنج واری فضا پردے چو ہاتھ باہر کڑیے سجاد پیکیو من مادہ کفن دے سجادی آواز آئیے دادی لازا انتظار کرے وسدیاں دی دیئے متائندہ کوئی عرشاں تو لے آوے متائندہ مدینیوں کوئی لے آوے متہ کربلا تو کو لے آوے کوئی نہیں آیا اخیر سجاد منہ پاسے کربلا دے پھرے اچھوین کر کے پیادے نے بابا جلدیاں بہن مر گئی جیڑے بندے کربلا دے زوار بیٹھے ہو آج بھی شبیر مظلوم دے پیران لے پاسے حسین نماز سلاندہ علی اکبر ستا پہ جیڑے کربلا دے زوار و شہزاد پاک دی زیارت امام دے قدمہ لے پاسے کھلو کے پڑھیں دی ہے جدر وین کربلا سجاد لگے قبر مظلوم دی حل گئی ہے شبیر بغیر کفن دے باہر آئے اکبر دے زخمی سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مزارہ شام ونجائے تے میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی پردیس دے وچ لیلا دا بدر منیر رو رو کے پیادے نے ودا دین دے ہو کے غربت دے میں صدقے ہوں میری توقع تو سونی خیرات مل گئی کوئی نہیں آیا اخیر سجاد اپنے مولے دی ابال آئی او ابا اسلا کیا لیا جس بات کربلا تو لے کے شام تک دیاں دھوڑاں پہی ہویاں گردلو دبا پردے دے قریب کر کیا دینے دادی اماں نو آکھیوں امیر پیو دی دیئے میں غریب پیو دا پترہ میری غربت دی شکایت نہ کرے کفن سجاد اپنی عبادت دیتا کھٹی کھٹائی قبر مل گئی 5 سال سجاد رترون نے 5واں سالے فضا رویت کر دیئے پانی ویدائی تیرا تروندائی بھیڑ بازار دی ویدائی تیرا تروندائی کوئی جوان دے سیرے سارتے ویدائی تے سجاد رتروندائی نہ 5 سالانچ آج پہلی واری چوکھا رونے کدوں جدن جنگلانچ ماں شہید ہوئیے مٹیاں تے ابو تراب دی دید جناز ہے سجادہ دن پیران لے پاسے نہیں سران دی بے کے چوکھا رات پیروں میں فضا دیئے میں قریب چور گئیاں میں پیر ناب کیا کیا میرے پیر دا پتر رات نہ رو سلو گئی کفل سونو گئی کھٹی کھٹائی قبر بھی مل گئی ہون کیوں رونے تے رو کیا دے دادی روون دے میں وڈا غریباں کیڑی غربت یاد یادی دادی کائنات نگاہ مار غریب تو غریب دے ریڑیوں جنازہ نکل دے بندے 4 چیندے میں ایڈا غریباں میری ماں دا جنازہ باکر چھوٹے تسا ضعیف ہو میں تا پیارونا میرے نال میری ماں دا جنازہ کون چوائے میں ممبر دی قسم پیر نپ کیا دی اچھا رات نارو اگلے پاوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چینیاں جھک پئی فضا پچھلے پاوے میں چاہاں اللہ دا عرج حلے نور دیاں ماریاں لتھیاں نے پہلا آواز ہے نچائیں میدانہ نا محمد دوجا آواز ہے میدہ بابا علیاں تریہ آواز ہے میں مقروضہ میرے جنازے چھٹیر چھک دی رہی ہے میدہ قرضہ لاون آیا چوتھا آواز ہے امیران دا انتظار کی تی فضا میرا انتظار کر میں غریبہ ہر کوئی آئے کوئی آدھے نالا لپاوا میں چینا کوئی آدھے میری رسالت پیچھے مار گئی ہے میں چینا سارے پہ رک دے دی ماں دا میت حلے سجادہ دل میں کان لائے
بنین دلال کیا نس سن میں صدقے اچھائی کے بہن میں اور کھرا اٹھیا جنازہ 18 بھیراوان دی بہن شام دا جنگل قیامت دا منظر سجادہ دن جے 5 قدم قبر آلیہ دی دور آئی دو چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سجے کدی کھبے سجادہ دن میں پوچھے کون ہو نکے نکے ہاتھ متے تیرا کیا دینے اثر ریت ہائے علی اکبر دی اے اجڑے ملک دشائے آج فجر کما میں انسان قدرت نہیں رکھے گا کہ دائیں ہاتھ والی شے بائیں چلے لے یا بائیں والی دائیں چلے لے کیونکہ اس دن دا مالک انسان نہیں ہوئے گا مالک یوم الدین دا اختیار ہے نامہ اعمال سجے ہاتھ چلے کے کچھ مومن ایسے ہوں گے جڑے پریشان ہو جائیں نامہ اعمال ہے سجے ہاتھ کنفرم جنتی لیکن چہرے تے پریشانی فرشتے پوچھیں گے کیوں پریشان ہو کچھ مومن سارے نہیں کچھ آکھن گے جی پریشان اس واسطے ہیں کہ ہے نامہ اعمال میرا لیکن کچھ عمل ایسے نے جڑے میں کیتے نہیں تے میرے نامہ اعمال وچ لکھے مثلا واقعہ کیا میں غربت دی زندگی دنیا تے گزاری صبح دا ہوندا ہی تے شام دا نہیں ہوندا ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کیتا ہے میں اپنے ملک چ باہر نہیں گیا حسرت ہی مکہ و منا جاندا نجف و کربلا جاندا زواری کردہ حج کردہ لیکن میں پاسپورٹ نہیں بنوا سکیا پیسے ہی نہیں جڑے پاسپورٹ غریبی دی زندگی گزار کے حسرت لے کے قبر چاہ گیا آج میں پریشان ہاں پاسپورٹ نہیں بنوایا میں ملک چبار گئے نہیں میرے نامہ اعمال 1000 مقبول حج لکھے ہوئے ایک نہیں کئی حج مقبولہ پھر میرے نامہ اعمال حالانکہ میں ملک چوں نہیں باہر گیا نہ حج کیتے نہ زواری اتنی زواریاں اور حج بھی عام نہیں مقبولہ جڑے حج کسے نبی یا امام دی سنگت کیتے گئے ہو میں ملک چو گیا نہیں مکہ و منا نجف و کربلا زواریاں حج لکھے کیوں نے اسلے دربان جنت مومنین دیاں پیشانیاں چوم کے اکھڑ گے پریشان نہ ہو ہاویں غریب لیکن ہاویں تے حسین دا عزادار وہ جڑا دنیا تے رہ کے وقت بچا کے غریب زہرا نو مٹیاں تے بہ کے روندا رہیا ایک ایک مجلس شبیر دے بدلے اللہ نے تیرے نامہ اعمال ایک ایک حج مقبولہ ایک ایک زواری حسین دا ثواب لکھا مت سمجھو ہوائی گل کر گئے میں ذمہ داری نال گل کر رہا یہ مجلس شبیر دی مقدی عزادار مومنین مومنات حدود کربلا امام بارگاہ چو نکل دن ایک منادی فرشتہ آسمان تو نداواں دے نو کردہ انہاں کرامن کاتبین مخاطب کردہ جتنے محبان مٹیاں تے بے کے فرزند سیدان روندے رہے اللہ پہ آدھا ہے حدود امام بارگاہ چ نکلن تو پہلے ہر عزادار دے نامہ اعمال ایک ایک حج ایک ایک زواری دا ثواب کم تر نہ سمجھی حسین دی مجلس میں انجھے سمجھی جڑا کربلا نہیں جا سکیا حسین تیرے گھر آ کے خیمہ لا لے میرے بادشاہ کی تیرے انتظار کر رہے غریب دی مجلس غریب بن کے سنی انجھے سمجھی تو کربلا حسین دی زواری دعا بڑا مارے مسلمانہ علی دیا میں صدقے ہوں ایک وین کے تھوڑا آواز زیادہ کر بیٹا آواز تھوڑے تیرا
ربیع الاول دا مہینے جتھے میلاد دا مہینے آمد مصطفیٰ دا مہینے اتھے علی دیاں دیاں دی واپسی مدینے دا 53 معاملہ چترے لے کے 120 مستوراں چبالا لے کے 84 بچیاں چنوں یتیم لے سیدادی پونے 2 سال بعد مدینے آئی واپسی دا رستہ میری سین پاک دی مرضی نال کیتا گیا واپسی جلے شام فتح کر کے مدینے پہنچے نے بستیاں چو نہیں شہروں تو بارو بار گزرے لیکن ہر بستی دے کو گزر دیں پوچھ دی ضرور ہے سجاد ہے کہ شہر سید الساجدین دستیان ماں ایک مسلمانہ سن بڑا مارے ایک ہی شہر ہے اما ایتھے پتھران دی زیادہ بارش ہوئی ایک ہی شہر ہے اما حسائیاں دا شہر ہے یاد ہے تھی کسی سالہ تماشا لگی ہر شہر کو لو گزر دے محمل پوچھ دی ضرور آئی علی زین العابدین دستیاں تے جس لے 8 ربیع الاول مدینے دے بار پہنچی معمول دے مطابق پھر پوچھا سجاد اے کیڑا شہر ہے جواب نہیں دے سکے دوجی واری پھر سجاد بیٹا ہی کیڑا شہر ہے سسیاں دی آوازہ بلند ہو گیا محمل دا پردہ ہٹا کے ڈٹھا تے خون دے سمندر جاری آن فرمایا ماں مر جائی میں تے نام پوچھے ہے ایڈا بے بس ہو کے کیوں رونا ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے دینا ماں کیویں نہ رواں کدی دھیاں میں پے کے شہران دے نام پوچھا ہیں سجاد نانے پاک دا شہر ہے فرمایا ہاں مدینہ النبی آگئے اتھے کلو کے مدینہ علموں کر کے دی اچھا نانے دا شہر میں زینب نو قبول نہ کریں میں تیرے جبسوں دے قابل نہیں رہ گئی میں بھرا مرا کے نسل مکا کے ماں دی چادر لٹا کے 24 سالہ دا سجاد ضعیف منا کے اقبال کیتا گیا جنہیں بابا جی فرما رہے ہیں زندگی صحت نال دراز ہوں جزلم دا پتر بشیر اس مدینہ اطلاع کی تھی 18 علی دے بہادر پترہ جو صرف ایک بچو محمد حنفی ازواج مطہرات جو صرف ایک حرم رسول ام سلمہ بچتی مخدرات اسمت جو سرکار وفا دی با وفا ما ام البنین وچھوڑیاں دی ملکہ 7 سالہ دی شبیر دی ضعیفہ تھی یہ مختصر جیا قافلہ مدینے تو غالب ذہنی چاہی 53 معامل ہوں گے بچے ہوں گے خیمے لگے ہوں گے مدینے دے باہر آکے وہ کہتے ایک خیمہ واقع ہو گیا محمد حنفین کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے واپس میں مڑ دینے تے موسم سادات متھے تے ہاتھ رکھے السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین علی امیر المومنین دا پتر میرا سلام بہت مدت دے بعد امیر المومنین دا نام سنے روکے ادھنے میرا بھی سلام تسی مومنہ ہو فرمیندے ہاں امیر المومنین تسی آکے فرمیندے ہاں ایڈے اوکھے دوری میرے بابے نو امیر المومنین آکے میں شکریہ ادا کرنا ایک باری پھر سلام کرو دوجی باری تریجی باری جلے چوتھی باری آکھیا نا اس لئے ٹھڈا صافزہ بھر گیا دن کیوں پتر لی گا کدے نہیں کسے کیتا ٹھڈا صاحب بھر گیا دن نہیں جہان کر دے توڑا لہجہ ساڑی فضا نال مل رو کیا دیئے ذرا چیرہ مبارک میرا کر کے بیکھو نا لہجہ نہیں فضا میں آن حیران ہو کے دن تو فضا ہے تیرے نال میریاں بہنا بھی آن فرمایا بلائے اس واسطے واپس نہ جا خیمے دا پردہ ہٹا مٹیاں تے بے کے رومے نہ لیا حنفی سجے ہاتھ نال پردہ ہٹایا خیمے دا 12 بیبیاں مٹیاں تے آن ایک ایک دا دو باری چہرہ بے کے رو کیا دے
انج ماریا نے سکا ویرا نہ پہچان سکیا بہن دے سر تے ہاتھ رکھ لگے قریب ہاتھ آیا حنفی عدت آلیا ہاتھ نال بھراد ہاتھ ہٹا دیتا یہ پکھی نو گز لگتا ہے رو کے دینے ہاں میرا نہیں حق بندا میں تواڈے سر تے ہاتھ رکھا تسی زہرا ماں دیاں بیٹیاں ہو ہے تے نوکرانی دا پتر ہو انہاں سراں تے ہاتھ رکھے تے حسن رکھے حسین رکھے میرا تے نہ حق بندا معاف کر دینا حنفیہ دا ہاتھ چم 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 کے رونی تے رو کے دیے میرا حسن بھی تو ہے میرا حسین بھی تو ہے میرا عباس بھی تو ہے میں اس واسطے ہاتھ اٹھایا ہے میرا سر زیادہ زخمی ہے میں تیرے ہتھاں دا بوجھ نہیں برداشت کر تیرے قافلہ نانا دی قبر تے آیا قبر تے ہتھ رکھیا دی نانا دسن آئیاں دین بچ گئی پتر کربلا رہ گئی نہیں دھی شام کلی گئی ہے نانا پیو وقتاں چوئے تے دیاں نو بڑے مان ہوندے نے نانا تو تے کائنات دا بادشاہ ہے میں تیرے تے بڑے مان نے نانا نانا جی دا پیو ایک ملک دا بادشاہ ہوئے اس دی دے پیر مٹی تے نہیں لگتے اتے علمین دا بادشاہ ہے نانا تیری قسم ہے میں نے عیسائیاں نہیں ماریا میں نے یہودیاں نہیں ماریا میں نے مشرقہ نہیں ماریا نانا میں تیرے امتیوں ماریا نانا میں قرآن دیا کاریاں ماریا میں کعبے دیا حاجیاں ماریا میں جمعے دیا نمازیاں ماریا لیکن نانو کوئی گل نہیں کوئی اور شام ہوئے تے میں حاضر ہوں اتھو سلام کر کے پھر علی دی دھی جنت البقیع الجری اتھے بابا جی چھوڑ گیا نگو میں 2:17 پڑھ لگا مجالس المنتظرین اللہ لکھ دے کہ 36 شہریں چنہ گھبرانا لی 9 لکھاں حوصلے نال ٹورنا لی شرابیاں نال پیو دے لہجے بولنا لی 53 معاملہ چترے رہ گئے حوصلے نال مدینے آئی 18 چو ہکو حنفیہ میں لیا نہیں گھبرائی نانے دی قبر تک حوصلے نال آئیے تینائی چٹھے علی ہو جس لئے نانے دی قبر تو ماں زہرا دی قبر الٹوریے جیڑی 36 شہرہ جنائی تھکی زینب ماں دی قبر تے جان قبر تے ہاتھ رکھیا دی اماں باہرہ دھی اجڑ کے آگئی اماں اوکھیاں دیاں دکھ ماں نو دس دیاں اماں میں سارے رستے نہیں رونی میں قافلے دی سالار رہی میں حوصلہ نہ مکدا اماں میں اپنے میں المصائب بن چکی ہیں لیکن دل میرا کردہ ہے اماں میں تیرے گل لگا اماں روڑ لال دکھ مکدے میں روڑ کسے نہیں دیتا اماں میں روڑا چاہ نہیں ہاں قبر چبا حیران دھی کل پوچھ کی میں نبی ہے قبر چوازئی میں لکھ لکھ واری پوچھاؤں میری پتروں تو ود گئی تھی کی میں نبی اماں دکھ ڈھیر نے ایک نہیں بھولدا کیڑا عباس دا قاتل میرے خیمے آویز بہت دیر کھلوتا رہا کن کے رازی ول کے میں تھوں تنزیہ پوچھتا رہا بڑے دکھ سنائے مانو بڑی رج رج رونی افیر فرمیں دے لو اماں ہن دی دا آخری سلام قبر شوازی تے بیٹو ہن کتھے جائیں گی اماں میں اپنے وطن آلیا بیٹا تیرا کیڑا وطن ہے اماں میرا وہی وطن ہے جتھے میری سکینہ گم ہو اماں میں دین الوعدہ کر رہی ہیں جدر قبر دا نشان مٹایا تو اٹھڑ لگے ہیں رون دیئے تیدی اللہ دے حوالے تسی تے وطن آلیو میں تے کلی رہ گئی ہیں
میں قبر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر آئی ہوں کوئی ولی نہ ولی میں مدینے والا سا میں دین وعدہ کیتے قبر بطول دی حل گئی فرمائے نب ویسی دوجی واری شام نہ جا یہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں پر میں نہیں میں وعدے دی سچی ہوں 2 سال بعد یا 5 سال بعد دوبارہ آلیا مدینی و شام ٹری شام تو پہلے جنگلہ چاہ جت رول موئی دی خبر ہے اتھے پہنچی اتھے کو ملعون آئی جس اجر رسالت دیتا ابن تمیم آئی خدا استلالت کرے اسی دیہاتی لوگ بیٹھے ہو خون حسین دی خوشبو آئی میری سین بھیرا دا کوئی ویلا یاد آیا بھیراواں دیاں نشانیاں بھی بہناں نو پیاریاں لگ دیاں تقریباً گرمیاں مکن والیاں نے سردیاں دا موسم آ رہے سڑیاں بہناں دیاں ماواں گرمیاں لے لباس رکھ کے بھیراواں دے پتراں دے سردیاں دے کڑ لیں گی اللہ نہ کرے لباس کڑ دے بہن دے سامنے موئے بھیرا دی کمیز آ جائے اس بہن دی کیڑی حالت ہوندی ہے نشانیاں میں پیاریاں ہوندیاں نے درخت دیاں ٹانیاں نالوں خون حسین دے قطرے نشانی یاد آئی آسمان علموں کر کے 3 وین کیتے نے سیدہ دی شہادت ہوگی پہلا تے اوکھا وین کر کے دی حسین پکی مار گئے نہیں بہن آجا پہی دی نوجوان کر کے دی دوجی واری میں تیرے قاتلان دے دربار پیشی دے قابل نہیں رہی مانگوے دعا بہن دی مک جائے تیسرا بہن کرن لگی ہے جو اس ملعون نے اجر رسالت دیتا ہے وزنی اتنا ہائی علی دی تھی برداشت نہیں کر سکی عرشان دی شہزادی مٹیاں تے جھڑ پئی فضادی میں نبضہ تے ہتھ رکھیا انَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری سین پاک دی شہادت ہو گئی سیدانوں زمین تے لٹا کے فضا سین اپنے سر دی چادر اتے دیتی باغ دے بار اتے آئیے جتے اللہ دیاں 2 حجتیں انتظار کر رہے ہیں سید الساجدین باقر العلوم دادی دے کھلے والوی کے سجاد رات رونے چادر کن گئی دادی اممہ کن گئی رو کے دی باقر اٹھا جلدی ماں مر گئی نوا منگوش اللہ پردیسی کسی دا قضیہ نہ ہوئے تربیت امت دی خاطر بقائے شریعت دی خاطر جنگلی چے اہتمام کیتا گیا وہ صلی چے جائے نم ضرورت نہیں تاکہ بقائے شریعت دا سبب بنے جتھے قضیہ ہو جائے سنی شیعہ بیٹھے ہو مرنا لا مرد ہوئے تو غسل میت نو مرد دیں پانی مرد دیں تیجے میت مستور دی ہوئے غسل بھی عورتاں دیں دیاں پانی بھی عورتاں بلکہ میں ایسا ویکھے سکے پترانوں گھر دیانوں مردوں بار کر دیتا جاندہ ہے دروازے کنڈی لالو پردے دار دا ہو سال قرآن میرے سر تے رکھ لے جتے یقین آوے شام دا جنگل آئی تطہیر دیاں کناتاں کھان یا لکڑیاں دا نور محلہ کھان پردے فضا غسل دین دی آئی پیو تے پتر پانی بھر دیاں پردے دے قریب کھلو کے دیں دادی ہاتھ ودا میں سجاد پانی لے رہا غسل دے بعد ضرورت آئی کفن دی امیر دی مرے دی غریب دی جتھے دیاں مرن کفن آج بھی پے کے دیں اور دیتا کرو دیاں نو کفن چے جائے شریعت دا حکم نہیں سڑا معاشرے دا رواج ہے دی انو پے کا کفن نہیں بھولنا 2 موقع ایسے ہوندے نے جتھے دی تک پے کے بوئے کے ہوندی کروڑاں چ وسدی ہوئے تید آوے دل ہوندے تھوڑی لبے پہ کی لبے موت آوے تے دل ہوندے کفن پہ کا لبے اسے بھی دعا مانگنا پڑے تو اسے بھی کہنا پڑتا ہے زہرا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو
میں اتنی بڑی دعا جو ہر مومن کی حسرت ہے، ہر حسینی کی حسرت ہے، ہر عزادار کی حسرت ہے، آمین ضرور کہنا۔ میرے مالک اس وقت تک کسی حسین کے عزادار، کسی حسین کے ماتمی، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دینا جب تک وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت نہ کر لے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ شاہ صاحب اجازت ہے جی؟ جی بسم اللہ جی۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد اور شاد رکھیں۔ سامعین محترم، عزیزان ذی وقار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد و آل محمد، میں نے آپ کے سامنے خلاق دو عالم کی پاک طیب اور طاہر کتاب قرآن مجید سے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں اللہ قرآن کے وارثوں کا تذکرہ فرما رہا۔ تھوڑا تھوڑا آپ بولتے رہیے گے تاکہ مجھے پتہ چلے جو میں ارسال کر رہا ہوں وہ آپ وصول بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ کے بادشاہ علی کا فرمان ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جی بسم اللہ جی۔ حیدری، اور اس زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو باہر سڑکوں میں بولے اور علی کے ذکر میں چپ رہے۔ آج یہاں علی کے لیے بولو گے، کل قبر میں علی تمہارے لیے بولو۔ خدا قرآن میں قرآن کے وارثوں کا قبلہ تذکرہ فرما رہا ہے کچھ اس انداز سے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کے وارث وہ بندے بنائے جو تمہارے چنے ہوئے نہیں، میں اللہ کے چنے ہوئے۔ وہ بندے بنائے جو تمہارے مصطفیٰ نہیں، میں اللہ کے مصطفیٰ ہیں۔ قبلہ خلاق دو عالم نے پوری کائنات پہ واضح کر دیا کہ یاد رکھنا، قرآن کا وارث نہ اپنی مرضی سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ اپنی منشا سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ اپنے ارادے سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ شورا سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ اجماع سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ الیکشن سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ ووٹوں سے بنتا ہے، قرآن کا وارث نہ کسی حجرے میں بنتا ہے، بلکہ قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ جی بسم اللہ، صدقے جان جی۔ اور یہ قبلہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ الزام ضعف لگا کے ٹھکرا دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں چنا، انہیں قرآن کا وارث بنایا جو لوگوں کے چنے ہوئے نہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے، اتحاد بین المسلمین میرے پیش نگاہ ہے، لیکن ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں سید، پوری کائنات میں اور ہم میں یہ اختلاف کی بلا چلا آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارا پہلے دن بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اسے مانا ہے جسے اللہ نے چنا ہے۔ جی آج بھی اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے چنا ہے، اور کل بھی اسے نہیں مانا تھا جسے بندوں نے چنا ہے، آج بھی انہیں نہیں مانتے جنہیں بندوں نے چنا ہے۔ یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہمارا قصور ہے۔ اسی جرم میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، ہمیں گولیاں ماری، ہم پہ دھماکے کیے، ہمیں کافر کہا، لیکن علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاکھ دنیا کافر کہتی رہے، نہ کل علی کو چھوڑا تھا،
بولو یار نہ آج علی کو چھوڑا ہے نہ آگے کوئی ارادہ ہے علی کو چھوڑنے کا. دنیا پریشان ہے. علی والا نہ کل پریشان تھا, علی والا نہ آج پریشان ہے. اگر کوئی پریشان ہے تو مجھے بتاؤ اپنے ایمان سے. میں آپ کو امام حسین بادشاہ کے آخری سجدے کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, مجھے ایک حسینی دکھا جس نے حسین کو چھوڑا ہو, ایک ماتمی دکھا جس نے حسین کا ماتم چھوڑا ہو, ایک غازی کا مرید دکھا جس نے گھر سے علم اتارا ہو, ایک ایسا زہرا کا محب تھا جس نے بطول کے دشمن سے کمپرومائز کر لیا ہو. علی والا نہ کل پریشان تھا نہ آج پریشان ہے. دنیا ہمیں کافر کافر کہتی تھک گئی. پریشان اس لیے نہیں ہوتے چونکہ ہمیں پتا ہے کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیواروں پہ لکھے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. جی بسم اللہ, جی صدقہ جاؤ یا جی بسم اللہ, جی مولا آپ کی زندگی کرے. جی قبلہ کافر وہ نہیں ہوتا جسے دنیا دیواروں پہ لکھے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. اور دیوار والا کافر بارش مٹا دیتی ہے اور قرآن والا کافر کسی کا باپ بھی نہیں مٹا سکتا. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ ہم نے ہمیشہ اسے ماننا ہے جسے اللہ نے چنا ہے, اور قرآن کے وارث اللہ نے چنے. میرے مالک تو نے جو قرآن کے وارث چنے ہیں تو تیرے چناؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ایسی مثال بیان فرمائی تاکہ ہم دیکھیں اور پتہ چلے کہ اس کے چنے ہوئے میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اس نے کہا قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتا میں نے آدم کو چن لیا, میں نے نوح نبی کو چن لیا, میں نے آل ابراہیم کو چن لیا, میں نے آل عمران کو چن لیا. 1400 سال سے دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو عہدے اللہ کی طرف سے پر ہو چکے تھے ان پہ الیکشن کیسے ہو سکتا. میں نے بہت بڑا فکر عرض کیا قبلہ جو عہدے پر ہو چکے ہیں ان پہ ووٹ کیسے, ان پہ الیکشن کیسے؟ الیکشن تو تب ہوگا جب کوئی سیٹ خالی ہوگی. یہ پی پی 51 میں یہ منظور چیمہ صاحب, اب وہ سیٹ خالی ہے تو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ سیٹ خالی ہے. تو جب عہدے پر ہو چکے تھے الیکشن کروایا کیسے؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ النائب کالمنیب, نائب ہمیشہ منیب جیسا ہوتا ہے. ڈرائیور کی سیٹ پہ وہ بیٹھتا ہے جسے گاڑی چلانا آتی ہو. حکیم کی گدی پہ وہ بیٹھے گا جسے کوئی حکمت کی الف بے آتی ہو. سید ایسا ہو نہیں سکتا بندہ آیا ہو اپنا علاج کروانے اور نرسیں اسے سازش میں مل کر گدی پہ بٹھا دیں. تو جو خود دائمی مریض ہو, جسے حکیم کہہ چکا ہو تو ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تیرے دل میں بیماری چونٹی کی چال چل رہی ہے. توجہ صدقے جا تو اڑی سمجھ دو. جی بندے کہتے وہ تو آ گیا تھا, اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ حکیم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے کہا ساری ذمہ داری حکیم کی نہیں تھی, یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا چونکہ حکیم کہتا تھا 2 دوائیں کھاؤ, یہ کہتا تھا مجھے ایک کافی ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ ضروری نہیں کہ مجمع زیادہ ہو تو پھر ایسی بات کی جائے. ہم نے جناب آدم کو چنا, جناب نوح کو چنا, آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. سارا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ یہ آل عمران کون ہے.
بندوں نے کہا کہ یہ عمران وہ تھوڑی ہیں جو علی کے باپ ہیں، یہ تو کوئی اور عمران ہے. میں 2+2=4 کی طرح گفتگو کروں گا. 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس عمران کی آل کی بات ہو رہی ہے. قبلہ آل عمران کون سی آل ہے؟ کائنات میں 3 عمران مشہور ہیں. عمران خان دی گل نہیں جی، عصمت کے گھرانوں میں 3 عمران. جناب موسیٰ کے والد نام عمران، جناب مریم کے والد نام عمران، اور مولا علی کے والد نام عمران. اب کیسے پتہ چلے کہ کس عمران کی آل کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے آل عمران کو قیامت تک باقی رکھنا چاہے. اب جو جناب موسیٰ کے والد عمران ہیں، قبلہ ان کے موسیٰ نبی کی ایک بیٹی، اس کی آگے نسل ہی نہیں چلی، تو ایک عمران کی آل تو یہی پہ رک گئی. اور دوسرے ہیں جناب مریم کے والد عمران. جناب عیسیٰ کو اللہ نے 4تھے آسمان پہ اٹھا لیا، دوسرے عمران کی آل بھی یہی پہ رک گئی. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ وہ تیسرا عمران کون ہے جس کی آل کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس نے آل عمران کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، اور جناب آدم کو چنا، جناب نوح کو چنا. میرے مالک یہ تیرا کیسا چناؤ؟ آدم نبی کی بات آئی تو اکیلے کو چنا، نوح نبی کی بات آئی تو اکیلے نوح کو چنا، ابراہیم کی بات آئی آل سمیت، عمران کی بات آئی آل سمیت. میرے مالک تو نے آدم کے بیٹوں کو کیوں نہیں چنا؟ آواز آئے گی آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل نکل آیا تھا، اور جو قاتل ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا چنا ہوا نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ جی یا جی بسم اللہ. جو قاتل ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا نہیں ہو سکتا. 2 بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل، بھائی نے بھائی کو مار دیا. ایک رحمت اللہ تھا، ایک لعنت اللہ تھا، ایک صلواتی تھا، ایک لعنتی تھا. 2 بیٹے تھے قبلہ، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اور جناب آدم بیٹے کے لاشے پہ آئے، 2 کام کیا، مقتول پہ روئے، قاتل پہ لعنت کی، مقتول پہ روئے، قاتل پہ لعنت کی، مقتول پہ روئے، قاتل پہ لعنت کی. جناب آدم نے مقتول پہ گریہ کر کے، اس کے قاتل پہ لعنت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا، یاد رکھو اب جو بھی آدم کی جائز اولاد ہوگی وہ ساری زندگی مقتول پہ گریہ کرے گی، قاتل پہ لعنت کرے گی. جی بسم اللہ جی صدقے جانے وہ ساری زندگی مقتول پہ گریہ کرے گی، مقتول پہ روئے گی، قاتل پہ لعنت کرے گی. اس لیے بیٹا قاتل تھا نہیں چنا. تو میرے مالک نوح نبی کے بیٹوں کو کیوں نہیں چنا؟ فرمایا وہ باغی نکل آیا تھا، نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. اور جہاں نقص ہو وہاں اللہ کا چناؤ نہیں ہوتا. نوح نبی اکیلے کو چنا. آج دنیا میں کہتی ہے عزاداری کہاں سے شروع ہوئی؟ میں انہیں کہتا ہوں تم بتاؤ شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ تھوڑے بندے سمجھو بے نیازی نہیں جی. شریعت شروع ہوئی جناب نوح نبی سے. تو اللہ نے نوح نبی کا نام نوح نہیں، عبد الغفار،
یہ نوح پڑا ہے نوحہ پڑھنے سے. نبی نوحہ پڑھتے تھے، امت پتھر مارتی تھی. پتہ چلا کہ نوحہ پڑھنے والوں کو پتھر مارنا یہ کافروں کی پرانی عادت ہے. نبی نوحہ پڑھتے، امت پتھر مارتی. تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھو، جب پتھروں کے اندر نبی کا جسم اطہر دب جایا کرتا تھا، اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرتا، وہ اپنے پروں سے جناب نوح نبی کے جسم کو پتھروں سے آزاد کرتے، اور سید جو زخم ہوتا تھا اسے پر سے مس کرتے، زخم ٹھیک ہو جاتا. نبی کے جسم پر جو زخم ہوتا، فرشتے کا پر مس ہوتا. میں فکرہ بہت بڑا عرض کرنا چاہتا ہوں نیاز مولا، اور نبی کا جسم ٹھیک ہو جاتا. اب میں کیسے بتاؤں نوح نبی کون تھے اور حسین کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ نوح نبی وہ کہ اگر جسم زخمی ہو جائے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے اور وہ پر مس کر کے نبی کے بدن کو ٹھیک کرتے ہیں. کیا کہنے حسین تیری عزت کے، اور اگر اسی فرشتے کا پر زخمی ہو جائے تو پھر حسین کے جھولنے سے مس ہو کے. جی بسم اللہ. جی نوح نبی کو شفا چاہیے تو فرشتہ آتا ہے شفا دینے کے لیے، اور اگر اسی فرشتے کو شفا چاہیے، جی فطرس کو، نام فطرس، جنس فرشتہ، رہنے والا عرش بری کا. کیفیت جرم کیا تھی؟ بے مثل کے سامنے کہہ بیٹھا تھا مم مثلی. اللہ کو اس کے فکر پسند نہ ہے، بجلی پھینکی، پڑا رہا، لاکھوں سال پڑا. کمال یہ ہے کہ جناب آدم آ گئے پھر نہیں آیا. نوح نبی نجات کی کشتی لے کے پھرتے رہے، نہیں آیا. عبادت دیکھتی رہی، تعظیم بیٹھتی رہی، عبادت دیکھتی رہی، عبادت دیکھتی رہی. اب جو دنیا کہتی ہے حسین حسین نہ کرو، ہماری عبادت میں خلل آتا ہے. میں نے کہا جاہل نہ بنو، ذرا آ کے مسجد نبوی میں تو دیکھو، محمد مصطفیٰ نے سجدے کو طول دے کے کائنات کو بتایا. یاد رکھو حسین کے آنے سے عبادتیں ٹوٹتی نہیں، لمبی ہو جایا کرتی ہیں. جی صدقے جان یا جی بسم اللہ. جی حسین ابن علی کے آنے سے عبادتیں ٹوٹ نہیں، لمبی ہو جایا کرتی ہیں. عبادت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. سلام کسے کرنا ہے؟ مصطفیٰ بندوں پر. میں کتاب کی ضمانت لے کر بھائیوں کی فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. 1-2 دن نہیں، پورے 9 مہینے کائنات کا سردار نبی گھر سے نکلتے اور زہرا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو گئے، نکلتے اللہ کی نماز کے لیے، اور سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یا رسول اللہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر ان پہ سلام کرنا. عجب نہیں، آواز ہے خبردار، میں جانتا ہوں یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ شیعوں کی بات نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل محمد تمہاری اس سے بڑھ کر کیا عزت عظمت ہو سکتی ہے کہ اگر نماز کے اندر تم پہ درود نہ پڑا جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر سارے برابر ہیں تو جن کا آپ نے اذان سے پہلے جن پہ درود پڑا تھا ان کو نماز میں شامل کر کے دکھاؤ.
اور جن پہ نماز میں پڑھ رہے ہو انہیں نماز سے نکال کے دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اور پھر نماز ختم کرنی ہو تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ پہ سلام کرنا پڑتا ہے. یعنی ہماری نماز تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ پہ سلام نہ پڑھا جائے. یہی فرق ہے امت میں اور آل محمد میں. امت کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ پہ سلام نہ پڑھے اور مصطفیٰ نماز شروع نہیں کرتے جب تک آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حمد اللہ کی سلام مصطفیٰ بندوں پر. مجھے سوچ کے بتاؤ کہ جس پہ اللہ سلام بھیج رہا ہو, جس پہ نبی سلام بھیج رہا ہو, پھر کم از کم اسے علیہ السلام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صدیوں کی بحث ہے جی. علیہ السلام تو صرف نبی ہوتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا. قبلہ ایک جملے میں میں فیصلہ کرنا لگا ہوں. علیہ السلام صرف نبی, نبی کے علاوہ غیر کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام ہے, جو نبی ہو وہی علیہ السلام ہو سکتا ہے, تو پھر جبریل کو تم کیوں علیہ السلام کہتے ہو؟ جی سید وہ تو نبی نہیں. کبھی کوئی مولوی, کوئی ذاکر, کوئی نعت خواں آپ نے دیکھا ہو جو کہہ رہا ہو حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتھ چاکی سے کیا نہیں کہتے. جب بھی کہیں گے علیہ السلام, اور ہے کون؟ سیدہ کی چوکھٹ پہ آ کے کہہ رہا تھا مسکین ہوں, یتیم ہوں, اسیر ہوں, درزی ہوں. میں نے کہا تو بڑا عزت مآب فرشتہ ہے, سیدہ کے دروازے پہ آ کے تم اپنا منصب نہیں بتاتے. کوئی کہتا ہے مسکین ہوں, کوئی کہتا ہے یتیم ہوں, کوئی کہتا ہے اسیر ہوں, کوئی کہتا ہے درزی ہوں. عجب نہیں آواز آئے. ہم کائنات کو زہرا کی چوکھٹ سے مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ کے دروازے سے اگر مانگنا ہو تو حرامی کی طرح اکڑ کے نہ آیا کرو, کمی بن کے سوال کیا کرو. جی بسم اللہ. جی یا یہاں کمی بن کے آنا پڑے گا, اور جو کمی بن کے آئے وہ علیہ السلام اور مالک رضی اللہ. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ بھئی کمی جو ہیں وہ علیہ السلام, مالک رضی اللہ. اور آپ کے کائنات کے سردار نبی نے فرمایا الا ومن احب علیا فقد رضی اللہ عنہ, فقد رضی اللہ عنہ کافہ فی الجنہ. کائنات کے سردار نبی نے فرمایا جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہو اللہ اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہو اللہ اسے رضی اللہ بنا دیتا. پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا بھائی نجب کہ بندہ رضی اللہ بھی ہو اور پھر اسے اپنی جنت کا یقین نہ ہو. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آپ جسے کہیں ہم سلام کرتے ہیں البتہ شرط ہے حسین سے لکھوا نہ رہے ہوں, اس پہ راضی ہے. کیا بات ہے. اور مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہو جس کے دل میں میرے بھائی. اسی لیے تو امام فخر الدین رازی ہم پہ تھوڑے ہی راضی ہوئے ہیں وہ, لیکن وہ فرما جب بھی کسی صحابہ کرام میں نام لیتے تو قبلہ یہ میرے بڑے اچھے دوست نے جی, تسی داڑھی تے نہ جایا جے, بڑے منن والے مولا دے.
کسی صحابہ کرام میں نہ بندے کہتے تو صحابیاں دا جڑا نہ ذکر نہ کریا کرو، او بھائی جنوں چج نہیں ہو نہ کرے. یہ جو آپ اگر ہم صحابہ کرام کو معاذ اللہ نہ مانتے ہوتے تو پھر ہم علی کو بھی نہ مانتے. بھائی علی صحابی ہیں کہ نہیں؟ امام حسن اور حسین صحابی ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ساری دنیا صحابہ کرام کو مانتی ہے، ہم صحابہ کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. جی بسم اللہ جی. ہم کہتے ہیں آپ دیکھیے فرق ہونا چاہیے. آپ کعبے میں جاتے ہیں حج کے لیے تو وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں. بندہ کہ میں اوتھے کیوں جاواں، ایتھے بڑی سونی مسجد بنی ہے تو میں اوتھے چکر ساتھ لا کے دیا کہ جی میرا حج ہو جائے گا، جانا پڑے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں مسجد اور کعبے میں فرق ہے، اسی طرح صحابہ میں اور آل محمد میں فرق ہے. اور یہ فرق میرا نہیں، صحابی رسول حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ صحابہ کرام میں اور آل محمد میں فرق کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا ہماری وجہ سے، چونکہ سایہ یا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. اگر سایہ آگے ہو جائے اللہ کا واضح حکم ہے خبردار میرے نبی سے آگے قدم مت بڑھانا. مجھے سوچ کے بتاؤ جو اللہ مصطفیٰ کا سایہ مصطفیٰ سے آگے برداشت نہیں کرتا وہ ہم سایہ برداشت کیسے کر سکتا؟ نبی کا سایہ اگر آگے ہو تو اللہ کا حکم ہے میرے نبی سے آگے مت بڑھو، اور اگر پیچھے ہو تو پیچھے ہم صحابہ کرام ہوتے. اگر ہمارا قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتا تو ہم گنہگار ہو جاتے. اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ خلق نہیں کیا. مسلمان یہی فرق ہے آل محمد میں اور صحابہ کرام میں. صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جس کے قدم سائے سے بھی اللہ بچاتا ہے، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو سائے کو چھوڑ کے مہر نبوت پہ سوار ہو جاتے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جی علی جی. اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کسی بھی امام فخر الدین رازی نام لکھتے تھے نا تو آگے لکھتے تھے رضی اللہ تعالی، پھر نام لکھا رضی اللہ، پھر نام لکھا رضی. مولا علی کی بات آئی تو لکھتے ہیں کرم اللہ. کرم اللہ. انہوں نے کہا قبلہ سارے رضی اللہ. فکرہ بہت بڑا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علی کرم اللہ کیوں؟ میری تقریر ساری ایک طرف امام فخر الدین رازی کا یہ فکرہ ساری تقریر سے بھاری ہے کہ باقی رضی اللہ کیوں، علی کرم اللہ کیوں؟ آپ نے علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ وہ فرماتے ہیں میں بھی علی کو رضی اللہ لکھ دیتا اگر علی نے بھی اللہ کو کبھی ناراض کیا ہوتا. او یار کیا بات ہے بھی آپ کی. آل محمد آپ کی معرفت سلام، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، مل کے حیدری. جی اگر علی نے بھی کبھی اللہ کو میری تے شاراں دی لڑائی کوئی نہیں تے بندہ کہ میں تھوڑی صلح کرا دیں. جب علی نے ناراض ہی نہیں کیا اور اس سے اگلا فکرہ پھر کمال کا، وہ فرماتے ہیں علی کائنات میں وہ ہے کہ جس نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. علی کائنات میں واحد بادشاہ ہے جس نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ جب بت توڑے جانے لگے تو ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا. اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی آگے بڑھ رہا تھا. آگے بڑھتے بڑھتے میرے بادشاہ علی نے، حیدر کرار نے، ساقی کوثر نے، صاحب حوض نے، مرشد اللہ نے، عظیم پیشوا نے، ایمان کل نے، مشکل کشا نے، ولی خدا نے، وسیع مصطفیٰ نے، اخی احمد مجتبیٰ نے، زوج خیر النساء العالمین نے، میرے بادشاہ علی نے وہ فکرہ فرمایا. علی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے علاوہ ان بتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ساری
ساری زندگی نہ میں نے بتوں کو سجدہ کیا نہ میرے باپ ابو طالب نے سجدہ کیا. جی بسم اللہ جی. ساری زندگی نہ کبھی میں نے بتوں کو سجدہ کیا نہ میرے باپ ابو طالب نے کبھی سجدہ کیا. دو تاریخ عصمت کے گھرانوں میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن پہ الزام کفر لگایا دنیا نے. ایک جناب ابراہیم کے والد, ایک مولا علی کے والد. جی جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں. ایک جناب ابراہیم کے والد, فکرہ بہت بڑا سید, ایک مولا علی کے والد. اور کمال یہ ہے کہ دونوں کا جرم ایک تھا. اس کے بیٹے نے ان کے بت توڑے تھے. بولو یار جس بندے کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. اس کے بیٹے نے ان کے بت توڑے تھے. بت توڑے ہیں جناب ابراہیم نے, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے ابراہیم نے بت توڑے ہیں زمین پہ کھڑے ہو کے, اور علی نے بت توڑے ہیں دوش مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے. کتنا بے وقوف ہے بندہ جو کہتا ہے جی نبی کا قد نہیں تھا پورا, ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. میں نے کہا تم سے بڑا جاہل کائنات میں ہے کوئی نہیں جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, 7 فٹ سے بت نہیں گر سکتے تھے. بولو یار. جی بسم اللہ جی. جی بسم اللہ. جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں, اور 10 فٹ سے بت نہیں گر سکتے تھے, چونکہ علی کھڑا تھا. اور دارین قربان کروں صحابہ کرام کی عظمت پہ کسی صحابی رسول نے محبت قرآن میں کہا یا علی ذرا پاؤں ادھر کریں. مصطفیٰ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں قرآن لکھا ہوا ہے, علی سے کہیں ذرا پاؤں ادھر کرے. فرمایا خاموش, اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. جی بسم اللہ جی. قرآن پہ قرآن ہے. بت توڑے جناب ابراہیم نے, بت توڑے مولا علی نے. ابراہیم کون؟ امام. مولا علی کون؟ امام. تو بت جا ابراہیم سے ڈلوائے یا مولا علی سے ڈلوائے, اور کائنات کو یہ پیغام دیا یاد رکھو اب اپنی مرضی سے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو امام نہ بنانا. امام وہ ہوتا ہے جو بت توڑے, اب اسے امام بنانا جو بت توڑنے والا ہو, بت پوجنے والا نہ ہو. امام اسے بنانا جو بت توڑتا ہوا نظر آئے, بت پوجتا ہوا نظر نہ آئے. ایک جناب ابراہیم کے والد, اور جناب ابراہیم جب آئے تھے تو چچا کے گھر میں آئے تھے. اور کمال قبلہ کیا ہے جی, چچا باقاعدہ وہ بت بنا کے فروخت کرتا تھا جی, اور اس کا کاروبار جی اس کا کاروبار تھا. میں فکرہ بدل کے کہوں یعنی خدا بنا کر بیچنا اس کا کاروبار تھا. جناب ابراہیم نے منع فرمایا. 2 دھمکیاں دی ہیں جناب ابراہیم کو چچا نے, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا, میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا اور تمہیں گھر سے نکالوں گا. میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. یہ پتھروں سے کیوں مار رہا تھا؟ پتھر مارے وہاں جاتے ہیں جہاں عقیدہ نہ ملتا ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ قبلہ پتھر مارے وہاں جاتے ہیں. آپ حج پہ جاتے ہو, شیطان کو پتھر مارتے ہو. پتھر مارنا دلیل ہے کہ آپ کو اس سے عقیدہ نہیں ملتا. پتھر مارے وہاں جو فکرہ بہت بڑا ہے, مارے وہاں جاتے ہیں جہاں عقیدہ نہ ملتا ہو. پتھر
پتھر مارے وہاں جاتے ہیں جہاں عقیدہ نہ ملتا ہو. پتہ نہیں کسے پتہ ہے اور کسے نہیں پتہ. 18 ذی الحج غدیر کا مقام, غدیر کے حکم سے جبریل نازل ہوا, محمد مصطفیٰ سے کہا کر علی کی ولایت کا اعلان. ادھر محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور بھرے مجمع میں سے ایک باہر نکلا, اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن علی کی ولایت کا منکر ہوں. ادھر اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. اللہ نے پتھر مار کے کائنات کو بتایا یاد رکھو جو لا الہ الا اللہ بھی کہے, محمد رسول اللہ بھی کہے, لیکن علی کی ولایت کا منکر ہو, میں پتھر مار کے بتا رہا ہوں سمجھ لینا, نہ اللہ سے عقیدہ ملتا ہے نہ محمد سے عقیدہ ملتا. جی بسم اللہ جی, صدقے جہاں جی. جی بسم اللہ جی. ایک گل سن لو, داد تساں مینوں دینی ہے تے نعرہ نہ میرا نہ میرے ابے دا نہ میرے دادے دا. جی صدقے جاواں جی, سارے دا پیر دا نعرہ جی حیدری آل محمد آپ کو سلامت ہو. ساڈے تے ویسے بھی چلو مجلس بھی چیمیاں دی, پڑھن والا بھی چیما ہے تے وچ کئی بیٹھے ہوندے. وہ ایک جگہ میں کہا جی مینوں تے بڑا فخر ہے چیما صاحب, میں جی مینوں بڑا فخر ہے, انہاں آکھیا تہاڈے کو 7 پشتاں اوتے ٹر جائیے تے سنگ شروع ہو جاندے نے. یہ میرے کلے دے تے نہیں, میں سارے جٹاں دی گل کیتی ہے جی. میں نے کہا میں پھر بھی خوش ہوں. انہیں سکھوں میں ہو کے خوش کیوں ہے؟ میں نے کہا علی کی عزت کی قسم سکھوں میں حسین کا قاتل کوئی نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور فرمایا کہ نہیں؟ سامعین گرامی بات طویل نہ ہو جائے, میں پتھروں سے ماروں گا اور گھر سے نکالوں گا. یہ گھر سے کیوں نکال رہا تھا؟ عقیدہ نہیں ملتا تھا. گھر سے کیوں نکال رہا تھا؟ عقیدہ نہیں ملتا تھا. سارے بولو گھر سے کیوں نکال رہا تھا؟ پتہ چلا اگر بھتیجا پل رہا ہو چچا کے گھر میں اور بھتیجے کا چچا سے عقیدہ نہ ملتا ہو تو چچا گھر سے نکالتے ہیں, پالتے نہیں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ مجھے سوچ کے بتا, اگر تیرے نبی کا ابو طالب سے عقیدہ ہی نہیں ملتا تھا تو سرکار عمران پالتے کیسے رہے, مصطفیٰ پلتے کیسے رہے؟ عقیدہ ایک تھا. قبلہ بندے کہتے ہیں جو نا صدقے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا آپ ہمیں پوچھیں گے, مجھے کوئی بندہ پہ آپ نے کب کلمہ پڑھا, تو میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں, میرے باپ نے پڑھا ہوگا, اس نے, میرے دادا نے پڑھے, پھر اس کے باپ نے. اچھا یہ سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, مجلس میں کئی سید بیٹھے ہیں, آپ سید سے نہیں پوچھ سکتے. قبلہ سید سے پوچھو گے لوگ لعنت بھیجیں گے, شرم نہیں آتی؟ علی کا بیٹا ہے, سید سے کلمہ نہیں پوچھتے, تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ جس علی کی اولاد سے کلمہ پوچھنے کا تمہیں حق نہیں, اس علی کے باپ سے کلمہ پوچھنے کا حق کس نے دے دیا؟ نہیں پوچھتے اس لیے کہ سید ہیں. ویسے تو ساری پورا سال دنیا کہتی رہی سارے ایک جیسے, سارے ایک جیسے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سارے ایک جیسے ہوں گے, بڑی عزت والے ہیں, بڑے احترام والے ہیں, لیکن میرے اہل سنت بھائیوں میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر سارے ایک جیسے ہیں تو کلمہ صرف علی کے باپ کا کیوں پوچھتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اگر ایک ہے تو پھر سب کا کلمہ پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کب کلمہ پڑھا, فلاں نے کب کلمہ پڑھا. چونکہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو. کلمہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو اور جو ہو ہی کل ایمان کا باپ. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جو ہو ہی کل ایمان کا باپ.
کلمہ اس سے پوچھو جو پہلے کافر رہا ہو. مجھے سوچ کے بتاؤ یہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ چلو کھادی نہیں نہ تو سنیا نا جی سرکار عمران کے گھر وہ ہو گئی ہے جی اتھوں ہی آ رہی ہیں ساری دعوتاں جی سرکار عمران کے گھر. اچھا یہ دعوت کوئی علی کا کلمہ کیوں نہیں پوچھتے جی؟ یہ بلانے والے تھے اپنے گھر میں کافروں کو او کلمہ پڑھو. دعوت ہو رہی تھی سرکار عمران کے گھر میں جو مکہ میں تھا. سوچ کے بتاؤ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ کلاس کی میں کعبے کی بات کر رہا ہوں مکے میں تھا. آؤ جی بسم اللہ. سرکار عمران کا گھر مکے میں اللہ کا گھر مکے دیکھ لو پہلا میں میری بڑے مومن دا چہرہ دیکھنا بس زوار امام حسین علیہ السلام نے ویسے بھی ثواب دا کام ہے جی عالم دین کے بیٹے ہیں. میں نے کہا بھائی مسیب اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں خانہ کعبہ سرکار عمران کا گھر بھی مکے میں. یہاں مجلس ہوئی تو چیمہ برادران نے با مقام لکھا چک سادہ. ویسے کتنا سادہ ہوگا جہاں جو نام اس چک سادہ ہے جی. با مقام اتنا ضروری ہوتا ہے. ذاکروں کے نام لکھ دیے مولویوں کے نام لکھ دیے نیچے لکھا ہی نہیں با مقام. کہاں جاؤ گے؟ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ جو اسلام کا پہلا جلسہ ہوا تھا اس کا با مقام کون سا تھا؟ جی بھی ایک ہی آواز آئے گی سرکار عمران علی کے باپ کا گھر. میرے مالک جلسہ تیری توحید کا گھر ابو طالب کا کیوں اپنے گھر کیوں نہیں کرواتا؟ آواز آتی ہے مولویوں کی وہاں ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے. بولو نیازے مولا جس بندے کو میری بات. اور جہاں بسم اللہ بت پڑے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. جہاں بت پڑے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. جہاں بت پڑے ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. میں نے کہا مولوی اتنا تو بھی مان گیا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ. عمران اور کبھی بھی نہیں عمران کے گھر میں بت نہیں تھے کیونکہ یہ خاندان بت توڑتا ہے. بتوں کے سامنے جو سر جھکاتا نہیں. ایسا چہرہ جیسے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے. علی کا چہرہ ہے اور خالی کرم نہیں جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. بھائی مسیب کسی بندے نے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی یہ جو آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی؟ سوال بڑا مشکل تھا. اور علی وہ ہے جو ارادوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. اس نے کہا یا علی یہ جو آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو عبادت آپ کی ہوئی کہ اللہ کی؟ علی فرماتے ہیں جاہل نہ بن. اگر چہرہ علی کا ہے تو عبادت بھی علی کی ہے. اگر چہرہ اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی. صدقے جائیں جی جی صدقے جائیں جی بسم اللہ. بس مہینے گرامی دنیا نے سرکار عمران کا کلمہ پوچھا. کلمہ نہیں پڑا تھا. آج تک مجھے روئے زمین پہ ایک مولوی نہیں ملا جو یہ کہے کہ ابو طالب نے نکاح نہیں پڑھایا تھا. یہ کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا نکاح تو پڑھا تھا. اور پڑھا کس کا تھا؟ سید الانبیاء کا کائنات کے سب سے بڑے نبی کا. اور نکاح پڑھا جاتا ہے مذہب کے مطابق. شیعہ ہے تو شیعہ کو بلائے گا سنی ہے تو سنی کو بلائے گا. اور مصطفیٰ نے حضرت عمران کو بلایا.
اگر عقیدہ نہیں ملتا تھا تو مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ سرکار عمران نے نکاح پڑھایا مصطفیٰ کا. لو جتنے شیعہ بیٹھے ہو ایک منٹ کے لیے چم رہنا. میں جتنے میرے اہل سنت بھائی ہیں میں ان سے مخاطب ہو کے فکرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں اور بھائی ایک دوسرے سے رشتہ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اہل سنت سے رشتہ لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. جب بھائیوں کے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے تو جو مولوی صاحب آتے قبلہ تو سامنے بڑے نکاح پڑھائے نا آن میں تو آدھے کو پوچھے لگا، جب نکاح پڑھتے ہیں تو پہلے مولوی صاحب خود کلمہ پڑھتا ہے، پیچھے دلہا پڑھتا ہے. انجی ہے جی 100% انجی ہے. وہ نتیجہ سنے آجو. پہلے جو نکاح پڑھ رہا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، پیچھے جس کا نکاح ہو رہا وہ کلمہ پڑھتا. اگر یہ نکاح ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے، اب مجھے سوچ کے بتا جب مصطفیٰ کا نکاح ابو طالب پڑھا رہے تھے تو کلمہ پڑھ کون رہا تھا اور پڑھا کون رہا تھا؟ اوئے ہوئے یار کیا بات ہے تھوڑی، صدقے جاواں جی. بسم اللہ جی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ نکاح پڑھا تھا اور پالا تھا مصطفیٰ کو سرکار عمران نے. اور سیاستہ میں حدیث ہے کہ جو کسی یتیم کو پالے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. جو کسی یتیم کو پالے، واہ صدقے جاواں، جو کسی یتیم کو پالے وہ تو جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے، اور جو اسی یتیم کو پالے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ 9 چچا تھے، پالا تھا سرکار عمران نے. دادا دنیا سے گئے تو طے نہیں ہو رہا تھا کہ کون چچا پال لے گا، یہ شرف کون لے گا. آخر میں فیصلہ ہوا، ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس کا دامن خود کملی والا آگے پکڑ لے. اوئے ہوئے ہوئے، جس کا دامن مصطفیٰ آگے پکڑ لے وہی پالے گا. ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، ادھر اللہ کی وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہ دینے والا نبی چلا. اس نے ایک چچا کو دیکھا پھر آگے، دوسرے کو دیکھا پھر آگے، تیسرے کو دیکھا پھر آگے. جہاں کھڑے تھے سرکار عمران، مصطفیٰ دامن پکڑ کے کہتے ہیں میں چچا ابو طالب کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. تیرا نبی تو ابو طالب کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، میں اس چچا کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. آج پوری کائنات کا مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے جس نے کملی والے کا دامن پکڑ لیا وہ پکا جنتی. بے شک ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا وہ جنتی ہے، جس نے کملی والے کا دامن پکڑ لیا وہ جنتی ہے. لیکن اپنی قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے فیصلہ کر کے کائنات کو کیوں نہیں بتاتا کہ جس نے کملی والے کا دامن پکڑا وہ تو جنت میں جاتا ہے، اور جو خود کملی والا جس ابو طالب کا دامن پکڑ لے. ٹائم ہو گیا جی. جو مصطفیٰ خود سرکار عمران کا دامن پکڑ لے، اس لیے کہ تمہارا اسلام پہ خرچ جو کوئی نہیں ہوا. بھائی مسیب آپ زیارات سے ہو کے آئے ہیں، مالک قبول فرمائے. جو مومن نہیں جا سکے میں دعا کرتا ہوں مالک آپ سب کو کربلا و نجف کی زیارت کروائے. اگر زیارت پہ جانا نا، جتنی قبریں تمہیں رستے میں نظر آئیں سمجھ لینا یہ ابو طالب کی بیٹیاں ہیں یا ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب ایک سیرت کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے. اگر
اگر میں آپ سے یہاں مانگوں تو پانی کہوں گا، اور اگر میں عرب ملک میں چلا جاؤں تو ماں کہوں گا، اور اگر میں ایران چلا جاؤں تو اسے آپ کہوں گا۔ چیز ایک ہی ہے، وہ بھی پیاس بجھائے گی، یہ بھی پیاس بجھائے گی۔ مصطفیٰ کے ساتھ تھا تو نام ابو طالب تھا، مدینے میں آیا تو نام علی تھا، اور کربلا میں آیا تو نام عباس تھا۔ یہ وہی تسلسل ہے جو آ رہا ہے۔ بات آگی تو میں دو فکریں ضرور عرض کروں گا۔ دارین قربان کروں میں علی کے اس بیٹے کی عزت پہ۔ ساری زندگی میرے مولا علی نے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جو مانگا دنیا کو دے دیا۔ اپنے لیے علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، ایک دعا مانگی تھی علی نے، خدایا بیٹا دے مثلی، جو مجھ علی جیسا ہو۔ جنہوں نے اصل قبر سرکار وفا کی دیکھی ہے نا، چھوٹے سے بچے کی قبر ہے، اتنا بڑا قد تھا میرے بادشاہ غازی کا۔ میرا بھائی کہہ رہا ہے قرآن جتنی، یقیناً ناطق قرآن تھے۔ اکثر میرے سوال بھائی دیکھ آتا تھا کہ علی مدینے میں ہو، مصطفیٰ وہاں بلائے تو علی خیبر میں پہنچ جاتا ہے، غازی ہو بھی کربلا میں اور پھر سید مارے جائیں۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ چھوٹی ہستی کا نام سرکار وفا نہیں، آج کسی بیٹی پہ مشکل بن جائے نا، وہ رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتی، جہاں میرے مرشد غازی کا علم ہوتا ہے آواز دے کے کہتی ہے مولا مہربانی فرما، میرے باپ پہ مشکل بن گئی ہے۔ عزاداروں سوچ کے بتاؤ، جس غازی پہ تیری میری بیٹی کو اتنا مان ہے، اللہ جانے زہرا کی بیٹیوں کو کتنا مان ہوگا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ سید کیوں مارے گئے؟ عباس بھی ہوں کربلا میں، سج دھج کے میرا مولا عباس گیا ہے میدان میں۔ حسین ابن علی نے ایک فکرہ کہا تیری وفا پہ دارین قربان۔ عباس نے تلوار زمین پہ پھینک دی۔ مجھ سے پوچھو عباس کو حسین نے کیا کہا تھا؟ حسین فرماتے غازی بے شک لڑنے چلا جا، لیکن ان شامیوں پہ یہ سوچ کے وار کرنا، وار تو کرے گا زینب کو بدلے دینے پڑیں گے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عباس وار تو کرے گا، بدلے میری بہنوں کو دینے پڑیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر، سید سجاد کا دامن ہلا کے علی کی بیٹی پوچھتی سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ اب جو سید بیٹے مجھے معاف کرنا، سید سجاد فرماتے ہیں پھپھی مدینہ النبی، یہ نانے کا شہر ہے۔ آواز دے کے کہہ دیا تیری عزت کی قسم زینب نے آج پہلی مرتبہ مدینہ باہر سے دیکھا ہے، چونکہ گئی تھی تو علموں والے کے پہرے میں گئی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد بی بی فرماتی ہے سجاد ایک منٹ رک، میں نانا سے ایک سوال کر کے آتی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا یوں قبر نبی پہ جا کے بی بی نے پہلا فکرہ کہا، وہ میں پڑھ نہیں سکتا کہ بی بی کیسے آئی تھی، بس یوں سمجھ لو کہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی قرآن کی آیت۔ قبر نبی پہ آگے کہہ دیا نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں مارا گیا۔ نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں مارا گیا۔ اس کے بعد عزاداروں ایک کرتا نکالا ہے بی بی نے، قبر نبی پہ رکھ کے کہہ دیا
نانا ذرا قبر سے اٹھ کے دیکھ، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کے جبریل آگے جھولے جھولاتا تھا۔ اتنا فکرہ کہنا تھا، قبر نبی میں زلزلہ آیا، آواز دے گا بیٹی جلدی کر اس کرتے کو اٹھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی رو کے کہتی ہے نانا تم سے حسین کا کرتا برداشت نہیں ہوتا، تیری امت نے تیرے بیٹوں کو اتنا نہیں